اللہ کی تسبیح تحمید و تمجید بیان کی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. الہی پاکی ہے تیری ذات، ہم تو یہ کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا. انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علم والا اور حکمت والا. اس پر بحث پھر یہ چلی کہ فضیلت علم اور علماء. حدیث شریف میں ہے ضروریات دین کا علم سیکھنا. وہاں تو مطلق علم ہے، تو علم کون سا ہے؟ ضروریات دین، جس سے آدمی کو روز مرہ کا واسطہ پڑتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے یا زکوٰۃ ہے، دیگر امور، خرید و فروخت کے معاملات، معاشرتی آداب مجلس، بزرگوں کا ادب، والدین کا ادب، یہ تمام علوم کا سیکھنا تمام فرائض میں اولین فریضہ ہے. اگر علم نہ ہو تو آدمی صحیح طور پر نماز بھی نہیں پڑھ پاتا. علم اگر نہ ہو تو زکوٰۃ دینے بھی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ اور پریشانی ہو سکتی. علم اگر نہ ہو تو حج کے بے شمار مسائل آدمی صرف نظر کرے تو ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اتنی بڑی عبادت جس کو حج کہتے ہیں یہ ضائع ہو جائے. اسی طریقے سے پورا بساط اعمال یہ سب کے سب ضائع ہونے کا خطرہ ہے اگر ضرورت کے مطابق علم رہے نہ رہے اور علم نہیں رکھتا. یہ تو ہر مسلمان عورت اور مرد پر ضروری. اب آئیے، اگر آدمی علم نہ ہو تو کیسے کیسے خطرات اسے لاحق ہوتے ہیں، اس کو ہم بتائیں گے، اور اس کی فضیلت. اور ایک یہ کہ پہلے لوگوں کا ذوق اور شوق اور آج کل ہم لوگوں کا ذوق اور شوق. آج آپ دیکھیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو اچھا مکان دلایا جائے، اچھے کپڑے پہنائے جائیں، اچھی غذا، سارے کام میں ترجیحات میں ہم رکھتے ہیں. لیکن ہم نے اسے فراموش کیا کہ اس کو اچھی تعلیم دلائی جائے، اچھے اخلاق سکھائے جائیں، اچھی باتیں سکھائی جائیں. یہ نہیں، بلکہ اگر وہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اسکول کے ماسٹروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اگر بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے تو پروفیسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہاں کے اساتذہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور خود ہم کچھ نہیں کر پاتے تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں. ذوق اور شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دنیاوی کتنی ہی ترقی کر لیں، مریخ پر کمن ڈالیں، چاند پر کمن ڈالیں، لیکن دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور دینی تربیت اور دینی تعلیم کا فقدان ہر جگہ عزیزان گرامی. تو سارے شعبے ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، اور ان میں دین جو ہے یہ زوال کی طرف جا رہا ہے. علماء زوال کی طرف جا رہے ہیں. بے شمار ایسے علوم اور فنون ہیں کہ اب ان کے پڑھانے والے مفقود ہوتے جا رہے ہیں. طلباء میں بھی شوق اور ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. بلکہ ظاہر ہے کہ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ حال بہتر جانتے ہیں. ہم بھی کوئی 20 سال ایک درسگاہ سے وابستہ رہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہماری کتابیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ایک زمانے میں درس نظامی 16 سال پڑھایا جاتا تھا، اس کو کھینچ تان کے ہم 12 سال تک لے آئے. 12 سال کے بعد 10 سال تک لے آئے. 10 سال کے بعد اب 8 سال تک لے آئے. چلیے 8 سال میں
ضرورت کے مطابق پڑھا دیا جائے. اس کے بعد پھر جیسے ریل کو پٹری پر چڑھا دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنا سفر کرے. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کھینچ تان کر 5 سال تک لیا. پھر بعض ایسے مدارس کہ جنہوں نے خواتین کے لیے 2.5 اور 3 سال مقرر کر دیے، 4 سال مقرر کر دیے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ رو بازوال ہونے کی وجہ سے اچھے اور لائق اور فائق علماء پیدا نہیں ہو رہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے پوری دنیا کا، یہ یاد رکھیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود ہمارے مدرسے کے بچے شام میں، مصر میں، دمشق میں، یمن میں پڑھتے رہے. جب ہمارے یہاں کے طلبہ درس نظامی پڑھ کر یمن گئے، مشہور ایک جامعہ ہے، ان کے پرنسپل نے پوچھا آپ کیا پڑھ کے آئے؟ انہوں نے کہا ہم نے صحیح ستہ پڑھی، ہدایہ پڑھی، شرح جامی پڑھی. جب اونچی کتابوں کے نام بتایا، وہ اساتذہ کہنے لگے یہ تو ہماری یہاں PhD میں پڑھائی جاتی. تو بھائی آپ کیا پڑھنے آئے؟ یہ ساری کتابیں تو ہمارے یہاں اوپر کے درجے میں بھی پڑھائی نہیں جاتی. تو اس وقت دنیا میں وہ علوم یقین جانی جو اب بھی ہندوستان پاکستان میں پڑھائے جاتے ہیں، باہر ممالک میں اتنے دقیق انداز میں نہیں پڑھائے جاتے جو ہمارے یہاں پڑھائے جاتے. صرف اس کا فائدہ یہ آپ کہتے بچوں کو بھیجتے کیوں؟ ہم صرف اپنے طلباء کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ جدید عربی آ جائے، عربی میں کلام کرنا آ جائے، عربی سمجھ لیں، عربی میں گفتگو کر لیں. ورنہ جس کا نام علم ہے وہ آج بھی دنیا بھر میں الحمدللہ پاکستان، ہندوستان، میرا مطالعہ یہ ہے پورا ہندوستان کے درسگاہوں اپنے بساط کے مطابق میں نے دیکھا کہ پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں علم ہے. پاکستان تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، مگر یہ علوم اور فنون دنیا بھر میں جو پڑھائے جاتے ہیں وہ ہمارے جو معیار ہے پاکستان ہندوستان کا اس سے کم معیار. عربی آپ سیکھ جائیں گے، بول چال سیکھ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو ذوق اور شوق جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے مشکات شریف کتاب العلم کی دوسری فصل جو میں نے 2-3 سال پہلے تقریر کی، اس میں میں نے بیان کی حدیث رسول تو جتنی مرتبہ بیان کی جائے کوئی حرج نہیں کہ ذہن میں بات تازہ بھی ہو جائے اور حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کی برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے. ہم نے اس وقت بھی عرض کیا کہ کسی زمانے میں علم کا شوق اور اس کے طلب کا حال یہ تھا عزیزان گرامی کہ مشکات شریف دوسری فصل کی پہلی حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت کثیر بن قیس ہیں. خراب معاملے میں شاید کسی سے سہو ہو گیا تو مشکات شریف میں جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا کہ اس کے راوی کثیر بن قیس. بعض کتابوں میں جو حدیث ہے اس میں قیس بن کثیر ہے، کہ راوی کو کہیں سہو ہو گیا. بہرحال ہم مشکات شریف کتاب العلم دوسری فصل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. پہلی حدیث یہ جس سے اندازہ لگائیے کہ حدیث رسول جاننے میں، سننے میں لوگ کتنے باذوق تھے اور کس قدر مشقت اور کس قدر محنت شاقہ سے کام لیتے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صاحب رسول ہیں، بڑے علم و فضل کے مالک ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ان صحابہ میں بھی ترجیح ہے، جیسے حضرت زید بن ثابت، دوسرے صحابہ جو صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے ایسے صاحب. حضرت ابو دردہ بھی بہت بڑے عالم دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے وصال کے بعد جب سلطنت اسلامیہ بڑھنے لگی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے جہاں جہاں مسلمان پھیلے وہاں وہاں علم و فضل کو پھیلانے کے لیے حضرات پہنچ گئے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف چھوڑ کر دمشق کو اپنا مسکن بنایا اور دمشق کی جامع مسجد میں وہ ایک مقررہ موقع پر درس حدیث دیا کرتے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ابو دردہ حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں.
کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا یا آیا، آنے کے بعد اس نے دوران درس حضرت ابو درداء کو مخاطب کیا، یا ابا درداء رضی اللہ عنہ، وہ ان کی طرح مخاطب ہوئے۔ اس آنے والے نے کہا، یا ابا درداء، میں تمہارے پاس یہی اڑوس پڑوس سے نہیں آیا، مدینۃ الرسول سے تمہارے پاس آیا، اور فقط مجھے یہ غرض لائی، نہ میں تاجر ہوں کہ کچھ سامان لے کر آیا تاکہ اسے فروخت کر دیا جائے، نہ میں یہاں سے کچھ خرید کے جاؤں گا اور اس کو مدینہ شریف میں بیچوں گا، میں اس قسم کا کوئی آدمی نہیں، کوئی تجارت ہے نہیں، خالصتاً مجھے یہ بات تمہارے دربار میں لائی کہ میں نے مدینہ شریف میں کسی سے سنا تھا ایک حدیث رسول تمہارے پاس ہے جس کے راوی تم ہو اور سوائے تمہارے کوئی اسے بیان نہیں کرتا، میں صرف وہ حدیث تم سے سننے کے لیے آیا۔ تھوڑا سا یہاں گفتگو کو روکتے ہوئے مجھے بتائیے، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے کے لیے ایک شخص مدینہ منورہ سے دمشق آتا، اور یہ ذہن میں رہے نہ اس وقت ہوائی جہاز ہے، نہ ریل ہے، نہ بس ہے، نہ گاڑی ہے، کوئی چیز نہیں، دو ذریعے، گھوڑا یا اونٹ۔ لوگ اتنے لمبے سفر عموماً اونٹ پر کیا کرتے تھے، گھوڑا بھی چلنے کے بعد جب تھک جائے، چارہ پانی نہ ملے تو وہ پھر دوڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں بھی بعض صفتیں ایسی پیدا کی، اونٹ میں یہ صفت ہے کہ وہ 15 دن کا پانی ایک ہی دن میں پی لیتا اور 15 دن کی خوراک ایک ہی دن میں کھا لیتا، اس کے بعد سفر کرتا رہتا۔ کچھ اس کے پیٹ میں ایسا نظام ہے کہ جب بھی بھوک لگے تو چارہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، ادھر سے پھر منہ میں آتا ہے، جس کو اردو میں آپ نے لفظ نہیں سنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں جگالی، جگالی کر، وہ دوبارہ اس کو چاپ کر دوسری طرف وہ چلا جاتا ہے، ایڈوانس رکھتا ہے 15 دن۔ اسی طرح پانی کا نظام بھی وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ وہ اونٹ پر گئے ہوں گے غالب گمان۔ یہ تصور کیجئے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے اونٹ پر یا گھوڑے پر دمشق جاتا ہے، اور کیا کام کرنے؟ صرف ایک حدیث رسول سننے کے لیے آ رہا۔ کیا ہم نے کبھی ایک حدیث کو سننے کے لیے اتنا سفر گوارا کیا، اتنی مشقت گوارا کی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جلسے کی دنیا کے آدمی، مولانا آ گئے، لاؤڈ لگا ہوا، اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد جلسے میں تشریف لے آئیں، مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، ابھی ان کا واعظ شروع ہونے والا ہے، ان کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ جب تک چلیے نعتیں پڑھوا کر گزارا کرتے، جب دیکھا کہ لوگ آ جائیں اس کے بعد کئی مولانا کا خطاب شروع ہوتا۔ یہ ہمارا حال یہ، اور وہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ شریف سے دمشق گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انہیں حدیث سنائی جو بڑی ایمان افروز، وہ آپ بھی سنیے۔ حضرت ابو درداء نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی۔ اچھا، یہ حدیث بھی حضرت ابو درداء نے، جو صاحب آئے، اس سائل کا نام حدیث میں نہیں، صرف ایک رجل، ایک آدمی تھا، تو اس سے مخاطب ہو کر کے حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ان کا حال کے مطابق کہ جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے، یعنی جیسے تم حدیث رسول سننے کے لیے گھر سے نکلے دمشق آئے، اسی طرح کوئی طالب علم گھر سے نکلے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، یا گھر سے نکل کر تحصیل علم کے لیے اپنے استاد کے پاس جائے۔ جب آدمی تحصیل علم کے لیے گھر سے نکل جائے تو میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ وہ شخص جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا، کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا، اور فرشتے اس کی رضا کے لیے، اس طالب علم کی رضا کے لیے اس کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے، جب تک وہ چلتا ہے فرشتے سایہ کر دیتے۔ اسی مشکاۃ شریف میں ذرا سا آگے آپ جائیے تو یہ بھی حدیث آپ کو ملے گی کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھا دیتے، پیروں تلے بچھا دیتے۔
اور وہ طالب علم فرشتوں کے پروں پر سے جاتا. گویا طالب علم کی شان یہ جو دین کا علم سیکھنے نکلے. ایک حدیث میں ہے کہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے تلے بچھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے فرشتے اس پر اس طریقے سے سایہ کرتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا کتنی کتنی اہم بات کی جائے، اہل تمسخر مذاق اڑانے والے نہ کبھی حدیث کو چھوڑتے ہیں نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح فرمائے. اور اس کا حال علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دمشق کے تھے، جن کا وصال 676 ہجری میں ہوا اور ایک روایت کے مطابق 677 ہجری میں ہوا. ایک عالم دین یہ حدیث بیان کر رہا تھا. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی منفی تصور جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. تو مولانا کی گفتگو سنتے ہوئے ایک آدمی تمسخر کرتے ہوئے بتایا کہ بھئی آدمی تو اپنے پیروں میں جوتے پہنتا، جب چلتا تو فرشتے جب پیر بچھا دیتے ہیں تو فرشتوں کے تو پروں میں سوراخ ہو جاتے ہوں گے، جوتوں کی کیلیں لگتی ہوں گی. یہ اس نے تمسخر مذاق کیا. علامہ امام نووی نے اپنی کتاب بستان العارفین میں فرمایا اس حدیث رسول کا مذاق کرنے میں ایسی بیماری مبتلا ہو گیا، ایسی بیمار مبتلا ہو گیا اور پھر ٹھیک نہیں ہوا، جان بر نہ ہوا اور اسی طرح اذیت میں وہ مر گیا. حدیث رسول کا تمسخر کبھی نہ اڑایا جائے، اور اگر اس کے حقیقی معنی تک ذہن کی رسائی نہ ہو خاموش اختیار کر لی جائے اور کہہ دیا جائے. صحابہ کرام باوجود اس کے کہ انہیں کوئی چیز معلوم بھی اگر ہوتی وہ سمجھتے کہ نہیں ہو سکتا کوئی نئی بات علم و حکمت کی مل جائے. حضور فرماتے اس معاملے کو تم جانتے ہو؟ وہ معلوم بھی ہوتا کہتے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. پھر حدیث جب حضور اس کی وضاحت فرماتے کوئی نہ کوئی نیا علمی نقطہ ان کو مل جاتا اور ان کے استفادے کا وہ باعث ہوتا. تو اس طریقے سے تمسخر کرنے میں علامہ نووی فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا حدیث رسول کا تمسخر کرنے میں. اس روایت علامہ امام نووی کے وہ لوگ عقل کے ناخن دیں، کہیں بات کی جائے عام آدمی ارے صاحب چھوڑیے تو ضعیف حدیث ہے، یہ تو قابل اعتبار نہیں. اللہ اکبر، پان کی دکان پر، ہوٹلوں میں بوتل پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، کبوتروں پر یہ باتیں ہوتی. آپ کوئی محدث اعظم پاکستان لگے براہ راست تبصرہ کرنے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث غلط. یہ تو علماء کی مشغافیاں، عوام کا کام نہیں. عوام کا کام تو یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی جائے ہماتن گوش اسے سنے، سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرے، ورنہ شیطانی وسوسوں کا اس میں دخل نہ دے، ورنہ پھر کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے جس کا ذکر امام نووی رحمت اللہ تعالی نے کیا. چلیے گفتگو کو آگے بڑھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جو آدمی علم کی تحصیل میں نکل جائے گویا وہ جنت کے راستے پہ گامزن ہو گیا اور فرشتے اس کے اوپر پیروں و پروں سے سایہ کرتے تھے. اور آگے چل کے فرمایا کہ جتنی مخلوق آسمان میں ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتی، اس کے لیے دعا کرتی، اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی اس کے لیے دعا اور اس کے لیے استغفار کرتی. یہاں تک کہ سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں جو طالب علم سیکھنے کے نکل جائے. ایک بخاری کی کسی شرح میں نے پڑھا، شارح نے بہت عمدہ گفتگو کی. فرمایا یہ جو زمین کی مخلوق چرن پرن جتنے یہ عالم کے لیے دعا کرتی، فرمایا بظاہر یہ عالم کے لیے دعا کرتی اور حقیقت میں یہ اپنے بقا کی دعا کرتی. کیا مطلب ہوا؟ اپنے بقا کی دعا اس معنی کر کرتی کہ جب تک دین ہے، جب تک علماء ہیں، جب تک طالب علم ہے، جب تک علم ہے دنیا قائم. اور جس وقت پہ عالم دین اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا تو وہ جانتے وقت کیا ہوگا اس کا نقشہ قرآن مجید نے بیان فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ سارے پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگیں گے اور زمین اور آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں. تو اب بظاہر تو یہ مخلوق
عالم کے لیے دعا کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اپنی بقا کی دعا کر رہی ہے کہ جب تک علم والے ایمان والے لوگ ہیں اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ بدر کی فضیلت ستاروں پر، خالی قمر کہہ دیا جاتا، عربی میں چاند کو قمر کہتے، بدر بھی کہتے ہیں چاند۔ بدر کے کیا معنی؟ جیسے غزوہ بدر ہوا، اس کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ساری تفصیل تو آپ حضرت علامہ شیخ المحدثین امام المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوت میں یہ سارے نکات وہاں دیکھ۔ صرف میں اتنا کہوں گا، حضور نے فرمایا کہ جیسے بدر کو ستاروں پر فضیلت ہے، چاند تو عام ہے کہ بھئی چاند کو بدر، جو 14ویں رات کا چاند ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ چاند تو وہ بھی ہے، وہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا، نہایت مرقع اور مصدع ہوتا۔ تو جیسے ستاروں پر بدر کو فضیلت ہے، اسی طریقے سے عابد پر عالم کو فضیلت ہے۔ اسی باب میں آگے ایک حدیث آ رہی اور اس میں حضور فرما کا فضلی علی ادناکم، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں کہ کسی ادنا آدمی پر ہے۔ اب حضور اپنے سے ارشاد پر جیسے میری فضیلت ادناکم، تم میں ایک ادنا آدمی پر جیسی میری فضیلت، ایسی فضیلت جو عابد پر عالم کو ہے۔ اور فرمایا کہ انبیاء کرام اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، یعنی جب وہ انتقال کر جائیں سب سے اہم بات یہ وہ حیات النبی ہیں، ان کی اجفاظ سے نکاح حرام۔ حضور علیہ السلام کے ازواج امہات المومنین اور حضور علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے ان کی اجفاظ سے نکاح حرام۔ چونکہ وہ زندہ ہیں ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، جو چھوڑ جائیں تو ترکہ کیا ہے؟ وہ علم اور فضل، اور اس کے وارث کون ہیں؟ ان کے وارث علماء ہیں۔ کوئی وہ درہم اور زمین اور یہ چیز نہیں چھوڑتے، وہ تو علم چھوڑتے ہیں، اور علم کے وارث جو ہیں وہ محترم حضرات علماء ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سننے یہاں تک آئے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو آخری کا جملہ ہے کہ میری فضیلت جو ادنا آدمی پر ہے، عابد پر اتنی فضیلت ایک عالم الدین کو ہے، ایک عالم دین کو ہے۔ دین سے واقفیت بہت بڑی بڑی ہلاکتوں کو بچا لیتی ہے، بڑی بڑی ہلاکتوں سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ اب ایک حدیث بڑی طویل وقت کے اعتبار سے میں اس کو اختصاراً بیان کرتا ہوں، اس کے بظاہر متن میں تو کوئی بات ایسی نہیں لگے گی جس کا ہمارے عنوان سے تعلق۔ مسلم شریف نے اسے یوں بیان کیا اور اس کا ہم اس کو اخذ کر کے بیان کرتے ہیں۔ جو مقصد کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی بنی اسرائیل کے قصے بیان کر دیا کرتے تھے۔ بعض قصص ایسے ہیں جس پہ علماء محدثین نے کلام فرمائے، جیسے بعض قصے جو زمانے مشہور تھے جو سینہ بسینہ چلے آئے، اگر وہ کسی حدیث کے خلاف ہو علماء اسے نہیں لیتے، مگر جو قصہ حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا وہ تو حدیث رسول ہو گئے، وہ پھر بنی اسرائیل کا قصہ نہیں رہے، ہے اصل میں قصہ مگر وہ تو حدیث رسول۔ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے، جس کا نام جریج تھا۔ یہ اس میں تصغیر ہے، جریج نہیں بلکہ جریج۔ بڑا عبادت گزار تھا، جب دیکھو اپنے عبادت خانے بیٹھا اللہ اللہ کیا کرتا، دنیا کا کوئی ہوش اور کوئی معاملہ نہیں۔ ایک دفعے اسے گھر آئے ہوئے کافی دن گزر گئے، بہت غور سے سنیے، اس میں علم کے علاوہ دوسری بھی دعوت فکر ہے۔ اس کی اماں نے سوچا کہ بیٹا بہت دن سے نہیں آیا، چلو جا کر مزاج پرسی کر لیں۔ وہ اس کی عبادت خانے کے باہر آئی اور کئی دفعے اس نے پکارا، یا جریج یا جریج یا جریج۔ جریج اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے سوچا یہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ اماں کا حکم ہے تو عبادت کرو، چلو اماں سے تو بعد میں بھی مل لیں گے، لیکن اسے موقع نہیں ملا، گھر آیا نہیں۔ ماں کو پھر یاد آ گئی، وہ پھر پہنچ گئی، اس نے پھر کئی آوازیں دی، یا جریج یا جریج یا جریج۔ صاحب عبادت میں مشغول، آئے نہیں نکل کر، چلیے 2 وقت ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اماں آئی، اس نے پکارا، یا جریج یا جریج یا جریج۔ یہ پھر بھی عبادت میں مشغول تھے، یہ نہیں نکلے۔ اماں کو غصہ آ گیا،
جب اماں کو غصہ آیا تو مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں یوں فرمایا کہ اس کی اماں نے اپنے بیٹے کو یہ بد دعا دی. کیا بد دعا دی؟ کہ اے اللہ تبارک و تعالی اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے. یہ بد دعا نہیں کی کہ یہ بدکاری کا ارتکاب کرے، بلکہ جب تک کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے اس وقت تک تو اسے موت نہیں دینا. لیجیے صاحب، یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی. آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ہم جب دعا کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی. اس کی ساری تفصیل اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت اللہ مولانا نقی علی خان سے رحمت اللہ تعالی کے رسالے میں موجود. اس کی شرح میں بہت کچھ اعلی حضرت نے لکھا. اس تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے. اب یہ دعا قبول ہو گئی ایک طرح سے. اب کیا ہوا کہ جریج صاحب جو عبادت کرتے تھے تو آپ نے دیکھا بعض اللہ کے نیک بندوں سے دنیا والے ان کی مرضی کے مطابق یا ان کو لفٹ نہ کرائیں، ان کو جواب نہ دیں تو وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. کوئی کہتا میاں بڑا مغرور جواب ہی نہیں دیتا یہ. اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے دنیا داروں سے جان چھوڑا. اسی لیے صوفیاء کا ایک طبقہ اگر آپ تصوف پڑھیں، ایک طبقے کا نام ہے ملامتی طبقہ. کیا مطلب ملامتی طبقہ؟ کوئی آدمی انہیں بزرگ سمجھ ان سے ملنے آئے، وہ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں، آدمی ارے کہتا جان چھوڑو اس کی، تو یہ تو بالکل ہی ایسا لگ رہا باغیات قسم کا آدمی، جان چھوڑو ہماری. ورنہ اگر دنیا داروں کو اللہ کا نیک بندہ مل جائے، نہ اسے سونے دے نہ اسے آرام کرنے، کسی کی ترقی کا مسئلہ ہوگا اور کسی کی نوکری کا مسئلہ ہوگا، کسی کی روزی کا مسئلہ ہوگا، وہ تو اللہ اللہ کرنے سے بھی گیا. اس لیے کہ مسائل انسان کے اتنے کہ اللہ کے نیک بندے کو لوگ جینے کہاں سے دیں، وہ پرہیز کرتے. تو ہمارے یہاں تصوف میں اولیاء کا ایک ایسا مکتب فکر ہے جس کا نام ملامتی طبقہ رکھا گیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے بک کرنے لگتے، ان کے پاس جاتے نہیں، چلے جاتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا رہتا. تو کیا ہوا کہ ایک وہاں کی بدکار عورت تھی جس نے اس کو دعوت گناہ دی. اس نے انکار کیا، بار بار اس نے انکار کیا. انہوں نے کہا اچھا بڑا عبادت گزار بنا ہوا، ابھی میں تجھے بتاتی ہوں. بڑے بند لفظوں میں، اس لیے کہ یہ تقریر انٹرنیٹ پہ سنی جاتی، بچے بھی سنتے، خواتین بھی سنتے، تو بند لفظوں میں اس کو سمجھ جائیے. اس نے کیا کیا؟ ایک چرواہے سے بدکاری کروائی. جب حمل ہوا اور جب پیٹ کا نشیب و فراز بلند ہونے لگا، وہ غیر شادی شدہ تھی. اس کے برادری میں لوگ جانے بھائی یہ کیا مسئلہ؟ تو وہ بڑے سنجید سے کہتی تھی یہ جو جریج صاحب ہے نا، بڑے تم اس کو ولی اللہ مانتے ہو نا، یہ سب اس کا کرشمہ ہے. ارے لوگوں نے کہا یہ اتنا نیک آدمی ہم اس کو مانتے، اس نے یہ بدکاری کیسے؟ اب جناب لوگ جمع ہو کر آئے اور اس کے عبادت خانے کو ادھیڑ دیا، سارے اس کے تار تار کر دیے اور اس کی پٹائی کرنے لگے. اب جریج کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ میرے اماں کی بد دعا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کو کہا کہ بھائی تم مجھے تھوڑی دیر کا وقت دے کہ میں اپنی اماں سے ملوں، پھر بعد میں تم جو جی چاہے میرا کر دینا، ذبح کر دینا، قتل کر دینا، بوٹی کر دینا، ٹکڑے کر دینا، تھوڑا سا مجھے وقت دے. لوگوں نے کہا چلو مل لو اپنی اماں سے. یہ اماں سے ملنے گیا اور اس سے کہا کہ اماں تو جانتی ہے کہ یہ وبا تیری بد دعا سے آئی. اس لیے کہ بد دعا جو کر دی اماں نے کہ جب تک بدکار عورت کی شکل نہ دے اسے تو موت نہ دینا، یہ بلا تیری بد دعا سے آئی اور یہ اب میرے سر سے ٹلے گی جب تو دعا کر. اماں تھی، یہ اس کا بیٹا تھا. تو اماں نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اے اللہ تبارک و تعالی، اگر میرا بیٹا جویل اگر نیک اور پارسا تو الہی اس کی نیکی کو تو ظاہر کر دے تاکہ لوگ اس پر جو بدکاری کا الزام وہ کسی طریقے سے اس کے سر سے ٹل جائے. بس اس نے جب یہ دعا کی تو اس کو اپنی اماں کی دعا پر اتنا یقین محکم تھا کہ وہ اب آ گیا بازار. اب تو اس نے سب کو پکڑا. انہوں نے کہا آؤ، بالکل پہلوان بن کے آ گیا. کیا کہہ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا یہ کام تو نے کیا. اس نے جناب اس طرح پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس عورت کو کہا بلا. پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس نے پوچھا او بچے بتا تو کس کا؟ بچے نے پیٹ میں سے آواز دی کہ جریج بے قصور ہے، میں تو چرواہے کی اولاد.
سب دنگ ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا. اس خاتون سے پوچھا یہ معاملہ کہاں ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے ایک درخت کے پاس لے گئی. اس درخت کے پاس یہ معاملہ ہوا. جریج نے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا او درخت میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ بتا یہ کون ہے؟ تو درخت نے گواہی دی کہ جریج بے قصور ہے، یہ تو چرواہے کی اولاد، یہ بدکاری تو میرے اس درخت کے سائے میں کی گئی. اب اس کی بے گناہی جب ثابت ہو گئی سب اس کے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے جریج اگر تو کہے تو ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں، اگر تو کہے تو تیرا عبادت خانہ ہم چاندی کا بنا دیں. مگر اللہ کے نیک بندوں سونے اور چاندی سے کیا غرض؟ علماء فرماتے ہیں فقیر کی صفت یہ ہے، فقیر اسے کہتے ہیں کہ مٹی کے ڈیلے کی وہی حیثیت ہے جو ایک سونے کے ڈیلے کی، یعنی وہ سونے کا ڈیلا بھی ان کے نزدیک ایسے جیسے مٹی کا ڈیلا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ استغنا کیوں ان کی طبیعت میں؟ حضرت بابا فرید گنج شک رحمت اللہ علیہ کے دربار کوئی پریشان آدمی آ گیا، حضور جوان بچی ہے نکاح کرنا ہے کچھ کرم کیجیے، پیروں میں گر گیا. اللہ اکبر. حضرت کو رحم آ گیا، فرمایا لا ذرا ڈیلا لا مٹی کا ڈیلا لے کر آیا. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو، وہ سونا بن گیا. کلے کر لے اپنا کام. اس نے سوچا کہ سونا بنانے کی بڑی آسان ترکیب، تو یہ اس نے اپنا کام تو گزار لیا. اب وہ مٹی کا ڈیلا لے کے پکڑ گیا، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن چھو. مٹی تو مٹی ہے، وہ کہاں سے سونا بنے؟ حضرت کی خدمت میں آیا، حضور آپ نے بھی تو یہی پڑھا اور میں نے بھی یہی پڑھا مگر یہ سونا نہیں بن رہا. فرمایا ٹھیک ہے اس لیے نہیں بن رہا، بابا فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے دم میں اصل میں کیمیا. اور میں یہ بھی بات بتا دوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کیمیا نہ بنا ہے نہ بنے گا. لوگ گھوٹ رہے کہ یہ ہم تانبا ابال کر کے اس میں یہ ملا دیں گے جو ہم نے بنایا ہے کیمیا وہ سونا بن جائے گا. ماں یقین جانی میں نے ایک آدمی کو 80 سال گھوٹتے ہوئے دیکھا، کہا 15 سال سے میں سونا بنا رہا ہوں، 95 سال کی عمر میں نے ان سے ملاقات کی، 80 سال گھوٹتے میں بھی سونا نہیں بنا. اور اعلی حضرت ملفوظات میں فرمایا نہ بنا ہے نہ بنے گا، اس لیے کہ کیمیا تو ولی کی زبان میں، اس کی پھونک میں کیمیا. لوگ سمجھے کسی پتے میں کیمیا، کسی درخت کے جڑ میں کیمیا ہے کہ وہ اگر ڈال دو تو سونا بن جائے. ڈھونڈ رہے ہیں ساری کی ساری عمر تباہ کر رہے ہیں. امام اہل سنت فرماتے نہ بنا ہے نہ بنے گا کیمیا اللہ کے ولی کی زبان میں. وہ پھونک دے. اب مجھے بتائیے جو ایسے مٹی پر پھونک کر سونا بنا دے تو اس کے نزدیک سونا اور مٹی کیا ہے؟ کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ سونا ویسے جیسے مٹی کا ڈیلا، مٹی ہے سونے کا، اس کے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہوتی. عزیزان گرامی غرض کہ جو زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا. اب کیا ہوا؟ کہا ہم تیرا گھر سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں. اس نے کہا نہیں، بس میری بے گناہی ثابت ہو گئی، اب تم میرا گھر وہی جھوپڑی کا بنا دو جیسا پہلے تھا. اب آپ پوچھئے آپ نے آیت تو پڑھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اس واقعے کا اس سے کیا تعلق؟ ہم تو بات کر رہے ہیں نا علم و فضل، مگر اس کا اس سے کیا تعلق؟ یہی آپ کو بتانا چاہتا. امام نووی نے اس حدیث کو لکھ کر حاشیے میں یہ لکھا مسلم شریف کے کہ جانتے ہو یہ جریج پر یہ آفت کیوں آئی، جریج پر یہ پریشانی کیوں آئی؟ کہ جریج عابد تھا، عالم نہیں تھا. اگر جریج عالم ہوتا جب اماں بلانے کے لیے آئی اپنی نفلی عبادت چھوڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کا کہاں مانتا. آ رہی سمجھ میں بات؟ آج بھی ہمارے علماء کہتے کہ اگر آدمی نفل نماز پڑھا ہو، ہمارے بھی اس شریعت میں اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو، ماں کو معلوم نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور اگر بیٹا ذرا پانی پلانا، تمام ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں نماز کو چھوڑ دے، اماں کو پانی پلا، نماز کو چھوڑ دے، ماں باپ کا کہا مانے، اس کے بعد میں اسے لوٹا لے اپنی نماز کو. تو اگر وہ عالم ہوتا نماز کو چھوڑ دیتا، نفلی عبادت کو چھوڑ دیتا، ماں کا کہا مانتا، یہ سارے پریشانی سے بچ جاتا. تو عابد اگر عالم نہ ہو، خالی عابد ہو تو عزیزان گرامی کبھی کبھی ایسی ہلاکت میں پھنس جاتا. اور اگر عابد بھی ہو عالم بھی ہو ان کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. ایک تاریخ میں نے پڑھا، کوئی صاحب چاہیں تو حوالہ بعد میں معلوم کر لیں.
ہمیں بھی حوالے اس لیے نہیں بیان کرتے کہ وقت کی کمی ہوتی. امام محمد کے شاگرد تھے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ. امام شافعی کی ایک دن وہ امام محمد کے مہمان بنے. یا بعضوں نے لکھا کہ ان سے پڑھتے بھی تھے، وہ شاگرد بھی تھے ان کے. تو ایک مرتبہ رات انہوں نے امام محمد کے حجرے میں گزاری. کیا ہوا؟ یہ رات پوری نوافل پڑھتے رہے، پورا نوافل پڑھتے رہے، اور امام محمد سوتے رہے. آدمی پر ایک بدگمانی سی پیدا ہوتی ہے کہ شاگرد تو رات بھر نوافل پڑھ رہا اور استاد جو ہے وہ جناب رات بھر سو رہے ہیں. پھر ایک گمان تھا امام شافعی کو، بہت نیک آدمی امام شافعی، ہمارے سر کا تاج ہے امام شافعی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام شافعی رضی اللہ عنہ. اب یہ عقدہ کب کھلا؟ یہ راز جب کھلا کہ جب امام محمد کھڑے ہوئے اور بغیر وضو کیے سنتوں کی نیت کر لی. نماز فجر کا وقت ہو گیا، سنتوں کی نیت کر لی. جب سنتیں پڑھ چکے امام شافعی نے کہا، امام صاحب کیا آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی؟ آپ ہی تو بیان کرتے ہیں کہ آدمی جب سو جائے تو سونے سے آدمی کی آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا، تو آپ نے کیا بے وضو نماز پڑھی؟ فرمایا شافعی بات یہ ہے کہ تم تو رات بھر عبادت کرتے رہے اور تم نے اپنے لیے اپنی آخرت کما لی. میں جو تمہیں سوتا ہوا نظر آیا، آج کی رات میں نے آنکھ بند کر کے سو کر قرآن مجید پر غور و تدبر کیا، اور تدبر غور کرنے کے بعد آج کی رات میں نے قرآن مجید سے 1000 مسائل کا استنباط کیا. 1000 مسئلے میں نے نکالے قرآن مجید فرقان حمید سے. میری عادت ہے کہ جب میں آنکھ بند کر کے سوتا ہوں دل و دماغ حاضر ہوتا ہے تو میں نے 1000 مسائل نکالے، اور جس کا فائدہ لوگ قیامت تک میرے ان مسائل سے اٹھائیں گے. تم نے تو اپنی جنت بنائی، میں گویا اوروں کی جنت بنا رہا ہوں. اس لیے علماء فرماتے عابد رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے، اور عالم اگر سوتا رہے اس کا سونا عابد کی عبادت سے کئی درجے بلند ہے. اس لیے کہ یہ جب سوتا ہے تو سونے کے بعد دین میں تدبر کرتا، دین میں غور کرتا، اور اس کے بعد میں کوئی نتیجہ نکالتا. عموماً آج میں بہت نامکمل ہے مضمون. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ ان سے پوچھے اب تک مولوی کہاں سے کھاتے تھے؟ ضروریات کیسے ہوں گی؟ اتنی معمولی تنخواہ میں کوئی رشتہ نہیں دے گا، کھانا کیسے کھائے، پانی کیسے پی، وغیرہ وغیرہ. یہ شیطانی وسوسے، شیطانی وسوسے. اب میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسند امام اعظم سے ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان افروز سنیے آپ. کہ جو سوچتے نا کہ مولوی بنے گا تو روٹی کہاں سے ملے گی، کہاں سے نان نپتا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا. پہلے تو سب سے بڑی بات کہ علم الیقین ہو جائے. اور علم الیقین کے لیے یہ حدیث ہمارے وہ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں یہاں بھی کچھ ہیں اور وہ یہ سوچیں کہ شاید ہم مولوی بنیں گے تو پتہ نہیں کوئی ہمیں نوکر رکھے گا، نماز پڑھائیں گے 5-6 ہزار روپے تنخواہ ملے گی، خالی بجلی کا بل دیں گے، گیس کا بل پھر بھی رہ جائے، روٹی کہاں سے؟ یہ شیطانی وسوسے. اب سنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے مسند میں کتاب العلم میں غالباً سب سے پہلی حدیث یہی فرمایا کہ میری عمر 16 سال کی تھی اور سن 96 ہجری میں میں حج کرنے کے لیے گیا. جب حج کرنے گیا تو میرے والد گرامی میرے ساتھ، اور میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی. اگر 80 مان لی جائے امام اعظم کی ولادت تو گویا 96 میں امام اعظم کی عمر ہوگی 16 سال کی. تو میری عمر 16 سال کی. میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ کیے ہوئے تھے، جیسے کوئی آدمی اگر درس و تدریس دے تو لوگ جیسے گھیر لیتے ہیں، ایسے کچھ آدمی حلقہ کیے ہوئے بیٹھ گئے. ایک صاحب بزرگ تشریف لائے، وہ درمیان میں ان کے بیٹھ گئے. سارے لوگوں نے انہوں نے گھیر لیا. میں جانتا نہیں تھا کون شخص. میں نے اپنے والد سے پوچھا حضور یہ کون شخص؟ فرمایا بیٹا یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث. کہا یہ کیا کرتے ہیں جو لوگ چاروں طرف گھیرے؟ فرمایا یہ آن کر کے یہاں روزانہ کچھ حدیث رسول بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ان کے سننے کے لیے سارے لوگ جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے، ہماتن گوش ان کی گفتگو سنتے کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے حدیث سنی تو ان کی حدیث سنتے۔ فرمایا جب میں نے اپنے والد سے سنا تو میں بھی مجمع میں پہنچ گیا، جو لوگ بیٹھے تھے میں بھی ان میں بیٹھ گیا، تو جب میں سن رہا تھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، جو آدمی علم دین حاصل کرے اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کی اشاعت اور اس کے پرچار میں لگ جائے تو دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کا اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا، یعنی دنیا میں جو اس کی ضرورتیں اور دین میں جو اس کی ضرورتیں ہیں قیامت میں، یہ ساری ضرورتوں کا اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا۔ اگر یہ ایمان بن جائے، یہ یقین محکم ہو جائے، یقین آدمی کو پختہ ہو جائے، پھر کسی آدمی کو یہ فکر نہیں ہو کہ کوئی عالم دین بن جائے تو اس کو روٹی کہاں سے کھائے گی، ہم کیا گھاس کھاتے ہیں، ہم کیا کھلی کھاتے ہیں، ہم کیا چارہ کھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزیزان گرامی نظام کہ جس کے لیے جو اس نے لکھ دیا ہے اور وہ اس کو بہرحال ملنا، لیکن ہاں وہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا، اس کے لیے کوشش کرے، جیسا کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب باہر نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، ملے گا تو تمہیں قسمت کا، مگر کب ملے گا کہ جب تم اس کے لیے کوشش کرو گے، باہر نکلو گے، اللہ کا فضل چاہو گے تو تمہاری قسمت کا تمہیں یقیناً مل جائے گا۔ اگر یہ ہم اس پر یقین محکم کر لیں تو کوئی آدمی پھر یہ نہیں سوچے گا کہ علم دین پڑھنے کے بعد میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا، گھر بار کیسا چلے گا، بال بچے کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا، تو یہ سارے شیطانی وسوسے سے عزیزان گرامی دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی محبت، تہ سے علم اور علماء کا ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔